آج کا جو پریس کانفرنس ہے، ہم آپ کے سامنے مسلسل پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ان پریس کانفرنس میں ہم بلوچستان کے مسائل پہ، یہاں کی زیادتیوں پہ یا حکومتی نااہلی و نالائکی پہ اور جتنے ہمارے درد ہیں بلوچستان کے، ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی اور تمام پارٹیوں میں سے ممتاز مقام رکھتی ہے۔ ہم سیاست بھی کرتے ہیں، ہم مزاحمت بھی کرتے ہیں، ہم الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کیا کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ہم اپنی طاقت کے مطابق اپنی قوم کو کیا دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم بلوچستان میں تعلیمی ادارے بھی قائم کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دے۔ اس لیے پھر بلوچستان میں ہم ہاسپٹل بھی قائم کرتے ہیں تاکہ یہاں کسی غریب کا علاج کر سکیں۔ اسی طرح پھر ہم یتیم بچوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، جن کا والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا جو بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج بھی ہم ہزاروں یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو اسکالرشپ دینا ہو، وہ بھی ہم الحمدللہ اپنی طاقت کے مطابق اہل خیر کے تعاون سے وہ کرتے ہیں۔ جب بھی بلوچستان میں کوئی آفت آئی ہو، زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، تو ہمارے کارکنان نے، ہمارے قائدین نے آگے بڑھ کر خدمت کی ہے، اپنے مظلوم، معروم، ستم زدہ مخلوق کی الحمدللہ ہر ممکن ہم نے تعاون کی ہے۔ آج بھی ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ بلوچستان میں چل رہے ہیں۔ کوئٹہ بروری روڈ میں، وحدت کالونی میں ہمارے ہاسپٹل ہے، وہ چل رہا ہے۔ اس طرح کا کوالٹی والا ہاسپٹل پورے کوئٹہ میں آپ دیکھ لیں، آپ کو وزٹ کی بھی دعوت ہے، آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح جعفر آباد میں الخدمت ہاسپٹل 20 سے 25 کروڑ کی لاگت سے ہم بنا رہے ہیں، اس کی تعمیرات جاری ہے۔ اسی طرح بیلا میں یتیم بچوں کے لیے آغوش کے پروگرام، آغوش کے نام سے ایک ادارہ، اس کی تعمیرات جاری ہے، وہ بھی کروڑوں مالیت کا ہے۔ اسی طرح گوادر میں ریہیب کا پروگرام، جو منشیات سے متاثرہ نوجوان ہیں ان کے لیے ریہیب سینٹر، وہ ہم نے 5 ایکڑ پر، اس پہ بھی کام الحمدللہ ابھی چند دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ 5 ایکڑ ہم نے لے لیے، زمین خرید بھی لیے، تمام کام مکمل ہو چکا ہے، وہ بھی کروڑوں روپے کی ملکیت ہے۔ یہ وہ جماعت وہ کر رہے ہیں جو کبھی اس پیمانے پر حکومتوں میں نہیں رہے۔ اب اہل خیر کے تعاون سے، ان مالدار لوگوں کی تعاون سے اتنا بڑا پروجیکٹ ہم پورے صوبے میں، اپنے بلوچستان میں ہم کر رہے ہیں۔ تو آج جب پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان میں محترم امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کراچی سے الخدمت بنو قابل پروگرام شروع کیا تھا، آج انہوں نے پورے ملک تک پھیلا دیا ہے۔ اس الخدمت بنو قابل پروگرام کی تفصیلات سے اب ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، میڈیا کو، اور ہم بلوچستان میں اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اس کی تفصیلات بتانا چاہ رہے ہیں، آج کا پریس کانفرنس کا مقصد ہے۔ یہ پروگرام نوجوانوں کو آئی ٹی اسکل سکھانے کے ذریعے باعزت روزگار فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ پروگرام صرف ایک کورس یا ایک تربیت کا سلسلہ نہیں، بلکہ نوجوانوں کی تبدیل کرنے والی ایک تحریک ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا بنو قابل پروگرام ایک تعلیمی، سماجی اور پیشہ ورانہ ترقی کا قومی منصوبہ ہے، جس کا مقصد نوجوانوں، خصوصاً طلباء و طالبات کو ہنرمند، بااعتماد اور خود کفیل بنانا ہے۔ یہ بنو قابل پروگرام الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت ملک بھر میں چلنے والے یوتھ پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد 14 تا 35 سال کی عمر کے نوجوانوں کو جدید آئی ٹی، ڈیجیٹل اور فری لانسنگ ہنر سے آراستہ کرنا، جو کہ مکمل طور پر مفت ہے۔
وہ مفت ہوگا، کوئی فیس یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اسکن پروگرام میں فیس لیں گے، مکمل مفت ہوگا۔ اس پروگرام کے خدمت بنو قابل پروگرام کے جو مقاصد ہیں، ایک بے روزگاری کے خاتمے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، فری لانسنگ کے ذریعے خود انحصاری ہے، خواتین کو گھر بیٹھے باعزت روزگار کی سہولت ہے، ڈیجیٹل مہارتیں مارکیٹ سے جڑے کورسز ہیں، پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہے، اور نوجوانوں کو خود روزگار کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو بنیادی معلومات ہیں جو پورے ملک میں ہم یہ بنو قابل پروگرامات چلا رہے ہیں اس وقت، اس پروگرامات سے پورے ملک میں 61,650 طلبہ و طالبات اس کورس سے گزرے ہیں۔ اسی طرح 80 آئی ٹی لیب ابھی چل رہے ہیں پورے ملک میں اس کے، اسی طرح 435 ٹیچر پڑھا رہے ہیں اس پروگرام میں۔ اس وقت 20 شہروں میں، ملک کے 20 شہروں میں الخدمت بنو قابل پروگرام چل رہا ہے۔ اس وقت بھی جو ہمارے سینٹرز میں جو 20 شہروں کے سینٹر میں 23,000 طلبہ لیب میں پڑھ رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے گزشتہ 2 سالوں میں 92 ملین روپے بچوں کو اسکل پڑھانے میں خرچ کیے ہیں۔ کئی نوجوانوں نے روزگار حاصل کیا ہے، کئی نوجوانوں نے اپنا کاروبار کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اس پروگرام کو جو بلوچستان میں انشاءاللہ ابھی کم سے کم 5 شہروں میں اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کوئٹہ، جعفر آباد اور گوادر میں یہ پروگرام کا انشاءاللہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ ماہ اگست میں کوئٹہ میں انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا، اور ماہ ستمبر میں انشاءاللہ جعفر آباد میں، اور ماہ نومبر میں گوادر میں اس کا بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ اس کے کام کا آغاز ہوگا۔ اور آئی ٹی سینٹر انشاءاللہ کوئٹہ میں بھی بنا رہے ہیں، اور جعفر آباد میں بھی اور گوادر میں بھی انشاءاللہ بنا رہے ہیں۔ اس میں 25,000 رجسٹریشن کا ہمارا ہدف ہے، اور 5,000 طلبہ کو اس کا اسکل سکھا کر باعزت روزگار بنانے کے قابل بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ضلعی سطح پر انشاءاللہ انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے۔ اس میں تینوں پروگرام انشاءاللہ امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب خود کوئٹہ میں بھی، گوادر میں بھی اور جعفر آباد میں بھی خود انشاءاللہ شرکت کریں گے تینوں پروگرامات میں۔ یہ ایک ہمارا حصہ ہوگا کہ بلوچستان کے نوجوان قابل بھی ہیں، باصلاحیت بھی ہیں، لیکن اس کی سرپرستی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سہولیات دینے کی ضرورت ہے، اور ان کو مواقع دینے کی ضرورت ہے۔ تو بلوچستان کے لوگوں کو ہم ایک بنو قابل پروگرام کے تحت ایک موقع دے رہے ہیں، تاکہ اس کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان کی جو انشاءاللہ ہنرمندی ہے، اس کو ہم آگے لے آئیں، اور اس کو جو آج کے موجودہ دور کے جو آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، آن لائن کا بزنس اور کاروبار سے اس کو سکھائیں، اور اس کو خود کفیل و خود انحصار بنائیں، تاکہ اس روزگار سے استفادہ کر سکے اور خود کفیل و کسی کا محتاج نہ ہو، اور بجائے نوکر بننے کے بجائے وہ مالک بن جائے، خود کفیل بن جائے اور بزنس کی طرف چلا جائے۔ ابھی جو میرے ساتھ جو ساتھی جو اسٹیج میں موجود ہیں، ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے جو ذمہ داران ہیں، محترم انجینئر جمیل کرد صاحب الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان ریجن کے صدر ہیں، محترم قمر ابراہیم صاحب ہمارے اس الخدمت بنو پروگرام کے ہمارے بلوچستان کے ذمہ دار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ولی خان شاکر بھائی کو آپ جانتے ہیں، افضل بھائی ہیں، عبدالنعیم بھائی ہمارے جامعہ اسلامی ضلع کوئٹہ کے ہمارے امیر ہیں، طیب جدول صاحب الخدمت فاؤنڈیشن ضلع کوئٹہ کے ہمارے صدر ہیں، اور اسی طرح فیضان بھائی ہمارے خدمت ریجن کے ذمہ دار ہیں۔ یہ آج کا جو پریس کانفرنس تھا آپ کی توقع سے برعکس کوئی جذباتی نہیں تھا، کوئی غصہ والا نہیں تھا، کوئی اپسی کو خلاف بات کرنے والا نہیں تھا، لیکن اپنے حصے کا کام جو بلوچستان میں ہم اپنے نوجوانوں کو کیا دے سکتے ہیں، ہم اپنے بساط کے مطابق کیا خدمت کر سکتے ہیں، اپنے صلاحیتی بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک پروگرام ہے بطور ایک تحریک کے، بطور ایک تنظیم کے، بطور ایک سیاسی فرد کے، کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف راغب کریں، اور انشاءاللہ یہ 23-25 ہزار جو نوجوانوں کو ہم تعلیم دیں گے یہ مفت ہوگا، تمام اخراجات ہم خود کریں گے، تمام آئی ٹی ہم خود دیں گے، تمام ٹیچرز کو تنخواہ ہم خود دیں گے، طلبہ سے کوئی فیس نہیں لیا جائے گا۔ انشاءاللہ تمام بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ یہ مفت ایک کورس ہے
इंशाल्लाह हम खुद फराहम करेंगे इंशाल्लाह। एक तो ये कि इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, बिल्कुल लिंक है, ये QR कोड भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये स्कैन करेंगे, ज़ाहिर सी बात है जो IT सीख रहा है उतना तो उसके पास स्मार्टफोन होगा, स्कैन करके तो ये अपनी छोटी सी रजिस्ट्रेशन है कि उसमें बुनियादी इन्फॉर्मेशन है वो अपनी डालेगा और उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और उसके बाद जब भी हम इसका टेस्ट अनाउंस करेंगे, जैसे मौलाना साहब ने कहा अगस्त में, तो वो उसको रोल नंबर स्लिप वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन का है। दूसरा आपने काबिलियत उसकी ये देखिए, जो इवन के अगर मिडिल पास भी है और वो जानता है थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को, थोड़ा सा इल्म जानता है, तो वो उसको सिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 28 कोर्सेज हैं हमारे पास। लेकिन ये तो चंद एक आपके सामने, लेकिन जब वो जाएगा पोर्टल के ऊपर तो उसको ऑप्शन मिल जाएगा कि वो कौन से कोर्सेज करना चाहता है, वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहता है, फ्रीलांसिंग करना चाहता है, वो कौन सा कोर्स करना चाहेगा, वो उसके पास 3 ऑप्शन आ जाएगा। किसी एक 3 ऑप्शन वो पहले अपने लिए ले सकते हैं, फिर हम देखेंगे उसके बाद इंटरव्यू के बाद कि वो किस पे जा सकते हैं इजीली। बहुत आसान सा है। 3 ऑप्शन में आपके पास आएंगे ना, 3 आप प्रायोरिटी में सेलेक्ट करेंगे ना, आएगा तो एक ही आपके पास, लेकिन प्रॉपर हम देखेंगे ना कि ज़्यादा हमारे पास किस कैटेगरी में लोग आते हैं ना, फिर उनकी क्लास ताकि इजीली बन सके। 3 जी, इसमें 3 महीने से लेकर कुछ कोर्सेज 3 महीने वाले हैं, कुछ 6 महीने वाले भी हैं। मोस्टली हम 3 महीने वाले करवा रहे हैं। अच्छा, क्लासेस इसकी ना कोई 48 घंटे बनते हैं पूरे कोर्स की। वैसे ये 2 दिन होगी, वीक के अंदर 2 घंटे की क्लास होगी, वीक में 2 क्लासें होंगी इसकी, और ये मुसलसल चलती रहेंगी। पूरे दिन में हमारी जो लैब बनेगी, पूरे दिन में उसके मुख्तलिफ बैचेज होंगे, जो कि बच्चे आएंगे और वहाँ से पढ़ते रहेंगे और आगे जाएंगे। अलबत्ता इसमें हमने ये किया कि बच्चियों के लिए अलग सेपरेट हमारा क्लासेज होंगी और लड़कों के लिए हमारे अलग क्लासेज होंगी। हम अपनी तो जो हमारी बसात है, हमारी ताकत जो सहूलियात तो हम करेंगे, जो सहूलियातों की इस्तेफादा करेंगे। देखिए, हुकूमत की नेट तो हर जगह है, वर्क का मसला है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे जो हमारे बसात में है। देखिए, हुकूमती जो मसाइल हैं, नेटवर्क के मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मुहर्रम के बाद शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि मुहर्रम में तमाम चीज़ें बंद होंगी, सांसें वगैरह सब बंद हो जाएंगे, तो इसलिए अगले मुहर्रम तक बहुत सारे नौजवान हम इंशाअल्लाह कोर्स से गुजार चुके होंगे।